السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، درس کو عنوان ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور سماج و معاشرہ کی نگرانی. اس سے پہلے اسی موضوع پر ایک درس ہو چکا، جس میں دو مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث رسول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، اس کو ذمہ داری دی گئی ہے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کے متعلق رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہے. اللہ پوچھے گا کہ تمہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی تو اس کو ادا کیے کہ نہیں کیے. الامیر راع، جو امیر ہے، جو حاکم ہے، وہ رعایا کا ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اس سے رعایا کے متعلق سوال ہوگا. ایسے ہی اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ مثال دی گئی: والرجل راع على اہلہ، انسان، مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، ان کے متعلق اس شخص سے پوچھا جائے گا. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، اور عورت ذمہ دار بنائی گئی ہے اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی. گھر میں کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا. اولاد سے متعلق بھی اللہ عورت سے پوچھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے یہاں مجھ سے سوال ہوگا ہماری رعایا کے سلسلے میں، گھر والوں کے سلسلے میں. اسی لیے ہر مقام پر ان کی نگاہ
ہوتی تھی کہ کچھ غلط نہ ہونے پائے، ورنہ کچھ بھی غلط ہوگا تو ہم سے پوچھا جائے گا۔ میں حاکم ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں۔ دو مثالیں میں نے دی تھی، ایک مثال مسجد کی تھی اور دوسری مثال بازار کی تھی۔ ان کی نگرانی مسجد کے اندر بھی کوئی غلط کام نہ ہونے پائے اس پر نگاہ ہے، اور مسجد سے باہر مارکیٹ جو مسجد کے ایک دم اپوزٹ ہوا کرتی ہے، دونوں کا ماحول ایک دم الگ ہوا کرتا ہے، وہاں بھی ان کی نگرانی وہ سخت ہوتی تھی کہ وہاں کچھ غلط نہ ہونے پائے۔ اسی سے اسی مثال کو مزید اسی حدیث پر ان کے عمل کو مزید مثالوں کے ذریعہ سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دو اور مثال کہ کس طریقے سے وہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ میری خلافت میں کوئی غلط کام نہ ہونے پائے، کوئی ظلم کسی پر نہ ہونے پائے، کوئی پریشان نہ ہونے پائے، ورنہ ان کے مسائل کو لے کر کے اللہ رب العالمین مجھ سے سوال کر لے گا۔ چنانچہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں اسلم رحمہ اللہ، ان کا بیان ہے کہ ایک رات عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں نکلا، اور نکل کر کے مقام حرہ کی جانب نکلے، اور نکلتے ہوئے مدینہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچے تو وہاں سے نظر آیا کہ آگ جل رہی، ایسا لگا کہ کوئی وہاں قیام کیا ہوا ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے۔ ان کو فکر ہوئی، فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر فاروق اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اسلم، میرا خیال ہے کہ یہاں رات کی تاریکی اور سردی کے سبب کوئی قافلہ رکا ہوا ہے، تو میرے ساتھ چلو دیکھیں کون ہے، کہیں پریشانی تو نہیں۔ اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، تاریکی ہے، لیکن آگ روشن ہے، تو ان کو لگا کوئی مسافر ہوگا، سفر سے آیا ہوا، اس کا بندوبست نہیں ہوگا، اندھیری رات بھی ہے، سردی کا موسم بھی ہے، ہو سکتا ہے کچھ ضرورت۔ چنانچہ اپنے غلام اسلم کو لے کے وہاں پہنچتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد عجیب منظر ہے کہ جب جلدی سے ہم ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، ایک عورت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور ایک ہنڈیا ہے جو چولہے پہ رکھی ہوئی، آگ اسی کی جل رہی، بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے ان کو عجیب سے لگا کہ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ قریب پہنچتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے روشنی والے، اے روشنی والی عورت، کیا میں آگ کے قریب آ سکتا ہوں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا اے آگ والی، آگ جل رہی، کہا اے روشنی والی۔ اتنا خیال رکھا کرتے تھے، آگ والا کہنا اور روشنی والا کہنا۔ بہرحال کہا اے روشنی والی، میں آپ کے قریب آ سکتا ہوں، آپ کے مسائل کو میں جان سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا، اس عورت نے کہا کہ اگر نیت ٹھیک ہے تو آنا، نیت ٹھیک ہے تو آنا۔ بہرحال خطر اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، سلام و کلام کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ عورت کا جواب سنیے اور عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر و ضبط دیکھیے۔ کہتی ہیں کہ ہم اندھیری رات اور سردی کی وجہ سے یہاں ٹھہرے ہوئے، اندھیری رات اور سردی کی وجہ سے، یعنی آگے جا نہیں سکتے اس لیے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت بولی بھوک کی وجہ سے۔ عمر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اس ہنڈیا میں کیا ہے، اس دیگچی میں کیا پک رہا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ کچھ نہیں، صرف پانی ہے، صرف پانی ہے، اس سے ان بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں تاکہ یہ خاموش ہو کر سو جائیں۔ ہمارے اور سیدنا عمر، ہمارے اور عمر کے درمیان اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ اس عورت نے کہا میرے اور عمر کے درمیان اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ وہ عورت عمر خطاب اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں، اور یہ جملہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارے خلیفہ ہیں اور ان کی خلافت میں مجھے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، تو انہی سے کہہ رہی ہے کہ میرے اور عمر کے درمیان اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، ایسی بات کیوں؟ تو اس نے کہا کہ عمر ہمارے امور کے متولی ہیں، یعنی حکمراں ہیں، نگراں ہیں، اور پھر ہم سے غافل ہیں۔ یہ سوال و جواب ہوا۔
عمر بن الخطاب اللہ عنہ سیدھا پلٹے، اپنے غلام اسلم کو لیا، جلدی چلو بیت المال پہنچتے، اور بیت المال میں داخل ہو کر کے ایک بوری جو بھی رہا ہوگا آٹا نکالا، گھی کا ایک رشتہ اٹھایا، کہا اس کو میرے پیٹھ پہ لاد دو۔ غلام اسلم موجود ہیں، رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کا غلام ہوں، یہ خدمت میں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ کل قیامت کے دن میرے بوجھ کو تم نہیں اٹھاؤ گے، کل قیامت کے دن میرے بوجھ کو تم نہیں اٹھاؤ گے، اس لیے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ چنانچہ حضرت اسلم نے خلیفۃ المسلمین کے اپنے آقا کی بات کو مانا، اور عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پر دونوں چیز رکھ دی۔ چنانچہ وہ لے کر کے دوڑے، پھر اسی خاتون کا 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، مدینہ سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، وہ لے کر کے جلدی نکلے، اور پہنچنے کے بعد اس عورت سے کہتے ہیں کہ ایسا ہے، آگ جلاؤ۔ آگ جل رہی تھی، آپ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے سامنے کہا کہ ایسا کرو، تم ذرا سا آٹا صاف کر لو، میں آپ کی پکانے میں مدد کرتا ہوں۔ جلدی آٹا اور گھی سے جو کچھ بن سکتا تھا بنایا، گرم کیا، اور اس کے بعد نکالا، کہا اس کو ٹھنڈا کرتے رہو، بچوں کو کھلاتی رہو۔ چنانچہ اس عورت نے ایسے ہی کیا، اور کرنے کے بعد اپنے بچوں کو کھلایا، بچے کھائے، سیراب ہوئے، خوش ہو گئے، اور اس کے بعد عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلے، اور اس کے بعد نکلنے کے بعد ایک کنارے جا کر کے دیکھتے رہے کہ اب منظر کیا ہے۔ وہاں سے دیکھتے ہیں کہ بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں، اور کھیلتے تھوڑی دیر میں وہ خوش ہو گئے۔ اس کے بعد عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ وہاں سے واپس نکلے۔ اسلم رحمہ اللہ نے پوچھا امیر المومنین، یہ دوبارہ رک کر کے دیکھنے کی وجہ کیا تھی؟ کہا اصل وجہ یہ تھی کہ میں جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو یہ پریشان حال تھے، بھوک سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، میں یہ منظر دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہنستے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے ہوں، تاکہ رب العالمین کے یہاں جواب دے سکوں کہ اللہ روتا ہوا میں نے دیکھا تھا، کوشش کی تھی توفیق سے اس منظر میں ان کو لایا، ان حالت کو ان کو لایا کہ وہ مسکرا رہے، تو اللہ رب العالمین میری گرفت نہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کی حکومت مثالی حکومت ہے، ایسے حاکم ہوئے ہی نہیں ہیں۔ اگر ایک ایسا عمر اور پیدا ہو جائے پوری دنیا میں، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہوتا۔ یہ غیروں کا احترام، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی خوبی کیا تھی، ان کی حکومت کے اندر یہ خوبیاں تھیں۔ جب پوری رعایا سو رہی ہے، حاکم وقت نکلتا ہے، مدینہ کے گلیوں میں دیکھتا ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، اور جب کوئی نظر آ جائے تو یہ نہیں کہ صبح دیکھ لیں گے، یہ نہیں کہ صبح انتظام کرا دیں گے، فلاں سے مل لینا، ان سے مل لینا، بلکہ خود آگے بڑھتے ہیں اور اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں۔ کیوں؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگراں ہے، اور ہر شخص سے اس کی نگرانی اور ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور الامیر راع، پہلا جملہ الامیر راع، امیر نگراں ہے، ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا۔ اگر رعایا پریشان حال ہے تو اس امیر سے پوچھا جائے گا۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کے اللہ رب العالمین توفیق دے۔ ہم کہتے ہیں کہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ آج میں غیروں کی بات نہیں کرنا چاہتا، اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کسی بھی اعتبار سے نگراں ہیں، ذمہ دار بنائے گئے ہیں، حکومت میں آپ ہیں، کارپوریشن میں آپ ہیں، پنچایت میں آپ ہیں، یاد رکھیے گا یہی ڈر ہمارے اندر آنا چاہیے، کہ ہمارے حلقے میں جتنے لوگ ہیں وہ ان کے ہم ذمہ دار ہیں، کیا کر سکتے ہیں، ان کی بات جو بھی طریقہ ہو، جو بھی سسٹم ہو، اس کے اعتبار سے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کر سکتے ہیں کیجیے، ورنہ جہاں پہنچانا ہے، جس محکمے میں پہنچانا ہے وہاں پہنچائیے، کوشش کیجیے۔
مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ہم نے معاملے کو پلٹ دیا ہے۔ ایک معاملے کو سلجھانا چاہتا ہے تو دوسرا الجھا دیتا ہے۔ وہ کہتا ان سے ملیے، وہ کہتا اس بھائی سے ملیے، ایک بار ان سے ملیے۔ یہ وہ کہانی ہے جو پورے بھیونڈی میں آپ دیکھیں گے اس طرح کی چیزیں ملیں گی۔ یہ دنیا ہے، جو چاہے کر لیجیے۔ الامیر راعٍ، آپ نگراں ہیں، ذمہ دار ہے، پوچھے جاؤ گے۔ لہذا اللہ کے واسطے اگر اس کی انجام دینے کی طاقت نہیں ہے تو الیکشن وغیرہ مت لڑیے۔ اللہ نے فرض نہیں کیا کہ ہم الیکشن لڑیں، اور اگر واقعی جیسا لوگ کہتے ہیں کہ میں خدمت کرنے کے لیے آ رہا ہوں، تو یقیناً آپ کو آنا چاہیے، اس لائق ہیں تو پھر کر کے دکھائیے۔ کمانے کے لیے مت آئی، کمانے کے لیے مت آئی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، الیکشن وہی لوگ لڑتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوب دیا ہے، تبھی تو وہ کروڑوں خرچ کر لیتے ہیں۔ پیسہ تو ہے نا ان کے پاس، پھر پیسے کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ پیسہ ہے، پھر پیسے کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ وہی پیسہ آپ یہاں خرچ کرو، رشوت دو گے، ہر جگہ ہر ووٹر کو دیتے ہیں، ہر جگہ سیٹنگ کراتے ہیں اسی پیسے سے، اور جیتنے کے بعد وہی پیسہ نکالنا چاہتے ہیں۔ جب حلال آپ کے پاس تھا، حرام میں خرچ کر کے پھر حرام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ لوگ کہتے ہیں شہرت کے لیے، اللہ کے لیے خرچ کی، اگر اللہ نے عزت نہ دیا تو کہنا، آپ کو ایک بھی بینر لگانے کی ضرورت نہیں۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ نے کوئی بینر لگایا؟ کسی مجمع میں یہ کام انہوں نے کیا تھا، ساتھ میں صرف ایک غلام تھا، انہوں نے امانتداری کے ساتھ لوگوں کو یہ مثال بیان کر دی۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ نے کہا بھی نہیں تھا کہ لوگوں سے جا کے بتانا، لیکن اللہ کو عزت دلانا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کام تو کیجیے۔ اسی سماج میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اپنا کام وہ کر رہے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ فلاں صاحب ہیں، تو جب نہ آپ کو مال آپ کے پاس پہلے سے ہے تو دوبارہ حلال کو حرام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہرت چاہیے، شہرت کا فیصلہ وہاں سے ہوگا۔ عزت اللہ دیتا ہے، ورنہ جتنے لوگ جیت کے آتے ہیں عموماً سب ذلیل ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جملہ سخت ہو لیکن سچائی، سامنے بھائی بھائی فلاں صاحب فلاں بھائی فلاں بھائی، اور پیٹھ پیچھے دیکھیے، اور ان کو بھی پتا ہے میرے پیٹھ پیچھے لوگ کیا کہتے ہیں، گھر والوں کو بھی پتا ہے۔ یہ عزت ہے، پیسہ مت کیجیے۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے تو بھائی یہ طریقہ ہے، اور یہ انسان کے اندر کب آ سکتا ہے؟ جب یہ فکر پیدا ہو جائے کہ رب العالمین پوچھے گا۔ جب تک یہ چیز نہیں آئے گی نہیں ہو سکتا ہے، یہی چیز چاہیے۔ چنانچہ ایک دوسری چیز میں دیکھی کتنا صبر و ضبط سے وہ عورت انہیں سے کہہ رہی ہے، اتنی خطرناک بات کہی اس نے کہ میرے اور عمر کے درمیان اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ یہ بہت سخت جملہ ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے، یہ دنیا ہے، کسی سے کہہ دیں گے، ہاں دو چار گالیاں دے دیں گے تو معاملہ ختم، لیکن اللہ سے فیصلہ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ پھنس جانا ہے۔ پھر تو وہاں کوئی نہ رشوت چلتی ہے، نہ کوئی وہاں اثر و رسوخ چلتا ہے۔ آپ کون ہو کیا نہیں وہ سب چھوڑو، اس معاملے میں تم کیا ہو، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اتنا سب سننے کے بعد بھی عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے، بڑے میں تو خلیفۃ المسلمین اتنے بڑے علاقے کا حاکم ہوں، اور ایک عورت میرے لیے ایسا جملہ بولتی، میرے لیے ایسا جملہ بولتی، ایسے تیسے کر دیں گے۔ کیا یہ جملہ آج کے لوگ برداشت کریں گے؟ ایک ہی وقت برداشت کرتے ہیں، کب؟ اگر ایک آدھ دو دن کے بعد الیکشن ہے تو
کچھ بھی کہہ دو سب برداشت کر دیں، لیکن نوٹ کر کے رکھتے ہیں، الیکشن ہو جانے دو تب بتاتے ہیں۔ ہوتا ہے، یہ ہے حاکم وقت، اور کتنی بھی تم حکومت کر لو ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال حاکم، ان کی حکومت جو مثالی حکومت ہے، مثالی حاکم ہے، تو وجہ ہے کہ اپنے رعایا کے ایک ایک بچے کو ہنستا اور کھیلتا دیکھتے تھے۔ اگر فریادی ان تک نہیں پہنچتا تھا، یہ محنت کر کے، ڈھونڈ کر کے، تلاش کر کے ضرورت مند تک پہنچ جایا کرتے۔ ایک مثال بڑی معروف ہے، کئی کتابوں میں منصور احمد وغیرہ میں اس کو نقل کیا گیا ہے، اور بہت ساری مثال ہے۔ ایک مثال اور دیکھ لو، میں اپنے اختتام تک پہنچوں گا۔ ایسے ہی عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ نگرانی کرتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں نکل جاتے، جہاں تک ممکن ہے آبادی ہے، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں بذات خود پہنچا کرتے۔ ایک رات ایک محلے سے گزر رہے، ایک گھر سے ایک عورت کے اشعار پڑھنے کی آواز آ رہی، اور اشعار میں وہاں پڑھنا نہیں چاہتا، اشعار ایسے تھے کہ وہ عورت اپنے شوہر کی جدائی پر غمگین اشعار پڑھ رہی تھی کہ وہ ہوتی تو ان کے ساتھ میں ہوتی۔ اشعار عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑے، آپ نے اس عورت کے جذبات کو بھانپ لیا، سیدھا اپنی بیٹی حفصہ اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، جو امہات المومنین میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کے پوچھتے ہیں، یہ بتائیے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے کتنے دن تک جدا رہ سکتی، جب بغیر شوہر کے کتنے دنوں تک وہ رہ سکتی؟ انہوں نے کہا 4 سے 6 مہینے، اس کے بعد وہ پریشان ہو جائے گی۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعلان کر دیا کہ جو مجاہدین فوجی سرحدوں پر ہیں، فوج میں ہیں، کئی مہینے سے غائب ہیں، ایک نظام بنا دیا کہ تمام فوجیوں کو ہر 4 مہینے پہ چھٹی دی جائے، 4 مہینہ پورا ہوگا ان کو گھر بھیج دیا جائے، اپنے بال بچوں میں آئے۔ اور اس نظم کے تحت پوری فوج میں ایک نظام بن گیا، ہر فوجی کو ہر 4 مہینے پہ چھٹی ملنے لگی۔ یہ وہ بات ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا خیال شاید ہی کوئی حاکم کرتا ہو۔ فوجیوں کی ازدواجی زندگی کی ضروریات کیا ہیں، ان کے گھر والوں کی ضروریات کیا ہیں، اتنا خیال۔ اس مسئلے کو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ اس طرح کی بات لوگ بیٹیوں سے کہاں مشورہ کرتے ہیں، بات ہی نہیں کر پائیں گے، شرم و حیا ہوا کرتی، لیکن ایک فکر تھی۔ بیٹی سے پوچھا، وہ امہات المومنین میں سے ہیں، نبی کے ساتھ وہ رہ چکی تھیں، معلومات ہیں ان کو، لہذا پوچھا کہ کتنے دنوں تک ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ جواب ملا، اور اسی جواب پر انہوں نے ایک نظام بنا دیا۔ اگر کسی بھی شخص کو یا اس کے گھر والوں کو دولت کا انبار لگا دیجیے، لیکن میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دیجیے، سکون نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا۔ بال بچوں سے دور کر دیجیے، آپ وہیں رہیے، یہاں جتنی ضرورت ہوگی ہم ان کو دیتے رہیں گے، سکون نہیں ملتا۔ ادھر بھی پریشان ہے، ادھر بھی پریشان۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ ظاہری ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے،
اور ان ضروریات کو جو بظاہر دکھتی نہیں، جن کو باطنی ضرورت کہا جا سکتا ہے، اس کا بھی حل نکالنے کی کوئی اتنا فکر مند رہا کرتے تھے۔ اس لیے ایک قاعدے کی بنیاد پر محدثین نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر بیوی اجازت نہ دے تو 4 مہینہ یا 6 مہینے سے زیادہ اس سے الگ آپ نہیں رہ سکتے، چاہے جتنا عظیم کام ہو، آپ کو اس سے اجازت لینی پڑے گی۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں سماج میں بہت سارے بگاڑ ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں گھروں کے اندر، میاں بیوی کے درمیان تو میں ہو جاتی ہیں، یا بہو ہے گھر میں ذرا سا دوسرا رنگ دکھا دیا تو گھر والے ناراض بیٹھے ہیں۔ ایسے کچھ واقعات سامنے آئے کہ میاں بیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہے اور وہ دونوں پھر سے ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن اب رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ یا لڑکے کے گھر والے، ماں ہیں، باپ ہیں، پناہ، ارے وہ تو آنا نہیں چاہیے، سب سن سکتے ہیں، اس کے بارے میں بات سن ہی نہیں سکتے، اس کو آنا نہیں ہے میرے ڈیری کا۔ یا پھر لڑکی کے گھر والے ہیں باپ سے زیادہ بھائی لوگ، باپ سے زیادہ بھائی لوگ، ارے انہوں نے ایسا کہا نہ، ہم بھیجیں گے نہیں۔ بیچاری بہن لڑکی چاہ رہی ہے کہ اپنے شوہر سے ملاقات کریں، معاملے کو رفع دفع کریں، لیکن وہ کھل کے بول نہیں سکتی، شرم و حیا حائل ہے۔ سوال یہ ہے اگر میاں بیوی ملنا چاہتے ہیں، والدین روک رہے ہیں، تو یہ جرم ہے کہ نہیں جرم ہے؟ یہ گناہ ہے کہ نہیں گناہ؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر یہ گناہ نہ ہوتا، یہ جرم نہ ہوتا، تو یہ نظام نہ بناتے کہ 4 مہینہ یا 6 مہینہ کے بعد سارے لوگ آ جاؤ اپنے گھر والوں سے ملاقات۔ یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، اور اس کا سیدھا حل یہی ہے، سیدھا حل یہی ہے کہ اگر کبھی ایسا معاملہ پیش آئے، لڑکی سے بھی بات کریں، لڑکے سے بات، آپ لوگ کیا رائے، کھل کے بولو، کھل کے بولو، کوئی ڈر نہیں، کوئی پریشان نہیں۔ ایسا ہوگا پھر ایسا، لڑکیاں ڈرتی ہیں کہ اگر مان لو چلے گئے، پھر کوئی بات ہوئی، پھر ہمارے گھر والے، ارے ان تمام چیزوں کو ہٹا کر کے ایک دم حوصلہ دے کے بولیے کہ کھل کے بولو۔ اگر ایک پوائنٹ بھی جانے کو تیار ہے اور وہ لے جانے کو تیار ہیں، اس کی بیوی ہے، وہ اس کا شوہر ہے، ہم روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ استطاعت اللہ رب العالمین نے ہم کو نہیں دیا ایک لمحے کے لیے۔ اور اس سے بہتر یہ کہ نہ ان سے بات کرو نہ ان سے بات کرو، جیسے لگتا ہے نا بات کرنے میں وہ جواب دے پائیں گے، نہیں جواب دے پائیں گے، دونوں کو 2-4 دن کے لیے اکٹھا کر کے سب لوگ ہٹ جاؤ، ایسے انتظام کرو کہ میاں بیوی ہی رہیں، بس جو بھی گلے شکوے ہوں گے وہ بھی سامنے آ جائیں گے، وہ آپس میں ان کی بن پائے گی کہ نہیں بن رہا وہ بھی سامنے آ جائے، پرانی غلطیوں پر افسوس ہے یا نہیں وہ بھی سامنے آ جائے، اور وہیں سے اس کے بعد پوچھ لیجیے اب کیا ارادہ ہے، فوراً جو کہیں ٹھیک اس پر عمل کر لیجیے، اللہ کے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بنارس سے ایک واقعہ تھا، میٹنگ بیٹھی تھی، کہتے ہیں نا جماعت بلاتے ہیں اور کیا پنچایت بلاتے ہیں، بیٹھی تھی اس بات کو لے کر کہ لڑکی خلا چاہ رہی، لڑکی کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کو خلا چاہیے، اب دونوں طرف سے تناؤ ہے، لوگ بیٹھے ہیں، بنارس جامعہ سلفیہ کے چند اساتذہ بھی موجود تھے اس میٹنگ میں، ایک استاد نے کہا کہ ایسا ہے، باتیں سب ہو گئی، انہوں نے اپنا رکھا، انہوں نے اپنا کہا، انہوں نے سب اپنا اپنا رکھ دیے، تو انہوں نے کہا کہ باتیں پوری ہو چکی ہیں، ان کی غلطی ایسا ویسا، میرا ایک مشورہ ہے کہ ان دونوں کو 1 دن کے لیے چھوڑ دیجیے، اور اس کے بعد کل جتنی باتیں ہوئی ہیں، جتنی رائے آ رہی، جو فیصلے ہو رہے ہیں، اس کو کل نافذ کیجیے، آج سمجھ لو تمام مشورے ہو گئے ہیں، فیصلہ محفوظ ہے نا، عدالت میں فیصلہ محفوظ رہتا ہے،
کہا ایک دن کے لیے ان کو ساتھ کر دیجئے بس، نہ لڑکی کے گھر والے ان کے لڑکی کے ساتھ اور نہ لڑکے کے گھر والے اس کے ساتھ. اور اس پر عمل کیا، وہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی، یہاں ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں. اور ان کو ایک دن کے لیے جب چھوڑا، دوسرے دن پھر میٹنگ نہیں بیٹھی، دوسرے دن میٹنگ پھر نہیں بیٹھی، جماعت پھر نہیں بیٹھی. معاملہ الحمدللہ انہوں نے اپنا حل کر لیا. غلطیاں ہوئی تھی، دونوں کا افسوس تھا. ہوتا یہ ہے کہ خاندان گھر والوں کے پریشر میں، دباؤ میں لوگ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. رہنا ان کو ہے. بس اوقات گھر کے مسئلے کو لے کر کے میں تو کہتا ہوں اگر معاملہ ایسا ہو جائے، بہو گھر میں ایسی مل گئی کہ ساس سے نہیں بن رہی، فلاں سے نہیں بن رہی ہے، ایک موقع دے تو جاؤ بھائی، تم دونوں الگ رہ کے دیکھ لو، بنتا ہے بنا لو. یہ سب ذرا سا قربانی چاہتی ہے. اگر ہم یہ رشتہ جوڑ لے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی. تو عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ اس پر بھی نگاہ رکھے کہ عورتوں کے، مردوں کے ظاہری ضروریات کیا ہیں، باطنی ضروریات کیا ہیں، اس کو بھی حل کیا جائے، ورنہ اللہ رب العالمین پوچھے گا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. ارحم کے نسم توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا. آمین تقبل رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.